خلافت راشدہ جو کہ پرشین اور رومن امپائر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس خلافت کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بہت ہی اہم کردار ہے اس خلافت کو پھیلانے میں۔ عدل فاروقی ضرب و مثل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل کی لاٹھی سے سب یکساں طور پر ہانکے جاتے تھے۔ کون تھا اس وقت؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹکر کا سالار، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جرنیل سے سپاہی بنا دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جرنیل بنا دیا۔ بٹ وائی؟ کون سی شکست کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو یہ قدم اٹھانا پڑا؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں، تو سبسکرائب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مسلمانوں کی ایک فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں رومن امپائر سے شام میں لڑ رہی تھی اور ایک چھوٹی فوج پرشین امپائر میں تھی۔ حضرت عمر کو اس فوج کی زیادہ فکر تھی جو پرشین امپائر میں موجود تھی، کیونکہ وہاں پر کوئی حضرت خالد جیسا جنرل موجود نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عرب سے مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ آ رہے ہیں، اس ٹائم کو یوز کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پرشین امپائر کی مدد کے لیے ایک فوج بنانا شروع کر دی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بار بار مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلاتے تھے، لیکن پہلی بار مسلمان پرشین امپائر کے خلاف لڑنے سے کترا رہے تھے، کیونکہ مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت خالد پرشین امپائر کی بجائے رومن امپائر میں ہیں اور ان کی غیر حاضری میں کوئی بھی جنگ جیتنا ناممکن ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر سمجھ گئے کہ مسلمانوں کا ٹرسٹ اللہ کی بجائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے، جو کہ مسلم امپائر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایک دن حضرت عمر نے غصے کے ساتھ بہت سخت سپیچ کی تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ابو عبید، جو کہ ایک صحابی بھی نہیں تھے، کھڑے ہوئے اور کہا میں جہاد کے لیے تیار ہوں، تو جس کے بعد اور مسلمان بھی آگے آنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 کی ایک فوج بنائی، جسے پرشین امپائر کی طرف روانہ کر دیا اور اس کا لیڈر ابو عبید کو بنایا۔ اس فوج کا لیڈر ابو عبید کو اس لیے بنایا گیا کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے جہاد پر جانے کے لیے کہا۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا، کیونکہ اگر مسلمان یہ جنگ ہار جاتے تو مسلمان حضرت خالد کے بغیر کبھی بھی نہ لڑتے، اور پھر جس کا ڈر تھا وہی ہوا، ابو عبید کی یہ فوج ہار گئی۔ بٹ ویٹ، ابھی تک یہ فوج لڑی نہیں ہے۔ جب ابو عبید کی فوج راستے میں پرشین امپائر کی طرف جا رہی تھی تو اس وقت رومن امپائر میں شام کی بہت امپورٹنٹ سٹی دمشق کو مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ دمشق کو ایک بہت ہی دلچسپ طریقے سے فتح کیا گیا۔ بٹ نیکسٹ پارٹ۔